بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے میں تقریباً 17 اہم مضامین بیان ہوئے۔ بالکل آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب بات کرو تو پست آواز سے کرو، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ جاؤ، جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت، بس گھر میں رہ کر اللہ کو یاد کرتی رہو۔ دوسرا مضمون آیت نمبر 40 میں بیان ہوا، کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تیسرا مضمون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اہل ایمان کو خوشخبری دینے والا، منکرین حق کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم عورتوں سے نکاح کر لو اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو اس صورت میں ان عورتوں پر عدت گزارنا ضروری نہیں، اس لیے انہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ چوتھا مضمون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے جہالت اور گمراہی سے نکال کر تمہیں ہدایت اور روشنی کا راستہ دکھایا، اور شب و روز ان کے حق میں دعا کرو اور درود بھیجو۔ اللہ کے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، سنو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پانچواں مضمون، اے نبی جی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ ان سے کوئی تعرض نہ کر سکے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جب ان منافقین کو جہنم میں اوندے منہ گرایا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ پھر کہیں گے، اے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں دوہرا عذاب دے۔ تو جواب ملے گا، آج سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ سورہ احزاب کا آخری مضمون، پارے کے اعتبار سے چھٹا مضمون، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا تو وہ اٹھانے پر تیار نہ ہوئے، مگر انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور خود اپنی تباہی کا سامان کر کے جہالت کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس امانت میں امتحان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ناکام ہونے والے کو سخت سزا ملے گی اور کامیاب ہونے والے کو انعام دیا جائے گا۔ سورہ سبا میں توحید کو، قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض دلائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ترغیب کے لیے، پھر ڈرانے کے لیے کفار سبا کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ کفار کے کفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور کفار کی بعض تکلیفوں کا مومنین کے لیے نافع ہونا بھی بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے ساتواں مضمون، فرمایا اللہ کے باغی کہتے ہیں،
فلاں شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہو جو وہ کہتا ہے کہ جب تمہارا جسم ذرہ ذرہ ہو کر منتشر ہو چکا ہوگا تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ معلوم نہیں یہ شخص یعنی آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے نعوذ باللہ، یا اسے جنون لاحق ہے۔ انہیں جواب دیا گیا، نادانو، عقل تو تمہاری ماری گئی ہے کہ پاگلوں کی طرح جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں زمین میں دسا سکتے تھے۔ 8واں مضمون، داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنے انعامات سے نوازا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور تانبے کے چشمے بہا دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے اس لاٹھی کے ختم ہونے کی وجہ سے، تو جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ 10واں مضمون، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور نہ اس سے پہلے کی کسی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کا حال آپ اس وقت دیکھ لیں جب یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے اور سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ تمہاری مکاریوں نے ہمیں راہ راست سے روکا۔ ان کے بڑے رہنما انہیں جواب دیں گے کہ یہ جرم تم نے خود کیا ہے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ اس وقت یہ پچھتاتے رہ جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ 11واں مضمون، اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال و اولاد نہیں بلکہ ایمان اور نیک عمل ہے۔ ہاں، وہ مال بھی تقرب کا ذریعہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیتا ہے اور بڑا ہی رزق دینے والا ہے۔ 12واں مضمون، اے نبی جی، ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے ہو، دو دو مل کر سوچو اور غور کرو، کیا حکمت سے لبریز آیات پڑھ کر سنانے والا یہ شخص دیوانہ ہے جیسا کہ تم کہتے ہو؟ کیا تم زبان سے بھی وہی کہتے ہو جو تمہارے دل میں ہے؟ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے جس میں زیادہ حصہ توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر مبنی ہے۔ پارے کے اعتبار سے 13واں مضمون، اللہ تعالیٰ اگر رحمت کا دروازہ کھول دے تو دوسری کوئی قوت نہیں جو روک سکے، اور اگر اپنی رحمت اور نعمتوں کو روک دے تو دوسری کوئی طاقت نہیں جو اسے کھول سکے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اور کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو، وہ اپنے پیروکاروں اور دوستوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ 14واں مضمون، اس شخص کی گمراہی کا کیا ٹھکانہ ہے جو اپنے برے اعمال کو بھی اچھا سمجھتا ہو۔ حقیقی اور پائیدار عزت تو صرف اللہ کی بندگی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور عزت کا ذریعہ نیک اعمال ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہر انسان کی عمر اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں، ایک چشمہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا یعنی سمندر کا ایک حصہ کھارا ہے، حلق چھیل دیتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ملایا نہیں ہے، ایک ہی سمندر میں یہ دو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب کے سب تمہارے رب کی نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی علامات ہیں۔ 15واں مضمون، لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے
تو تمہیں مٹا کر دوسروں کو لے آئے، یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ جو پاکیزہ زندگی اختیار کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، لیکن اے نبی جی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جن کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہیں۔ 16واں مضمون، اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے۔ انسانوں اور جانوروں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ یہ سب ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف تو وہی دکھاتے ہیں جن کے پاس علم ہوگا، اپنے خالق کو پہچانا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہی خوف کھاتے ہیں۔ پارے کا آخری مضمون، دنیا کی ہر چیز اپنی پیدائش اور بقا کے لیے ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے۔ شیطان تو جھوٹے وعدے کرتا ہے اور بھروسے دلاتا رہتا ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہر قوم کے لیے رہا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی جاتی ہے، لیکن وہ فوراً گرفت بھی نہیں کرتا بلکہ ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے اور باز نہ آنے پر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔